بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ZHP TV اور میں ہوں زبیر الحسن۔ ZHP TV کے معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں 8000 صحابہ کی ہسٹری کے بارے میں 40ویں ایپیسوڈ کہ جس کا ٹائٹل ہے یہ کون شخص ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آنے کی وجہ سے آپ نے مجھے خاموش کروا دیا۔ تو معزز دوستو، اس ٹائٹل میں دو اہم چیزیں ہیں۔ پہلی اہم چیز یہ ہے کہ وہ کون شخص تھا جس کے آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خاموش کروا دیا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ صحابی کون تھا، اس کا نام کیا تھا جس کو خاموش کروایا گیا، اور یہ کیا کر رہا تھا، یہ کیا گفتگو کر رہا تھا، یہ کیا عمل کر رہا تھا، یہ کیا پڑھ رہا تھا، کیا باتیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خاموش کروایا۔ تو معزز دوستو، اس صحابی کا نام حضرت اسود بن سریح بن حمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ معزز دوستو، اس کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد بھی کیا تھا۔ یہ صحابی منکر بن عبید کے بھائی ہیں۔ یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے بصرہ کی جامعہ مسجد میں وعظ بیان کیا تھا یا نصیحت کی تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پروردگار کی اور یا رسول اللہ آپ کی کچھ تعریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو معزز دوستو، یہ صحابی شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، اور بڑے بہترین انداز میں شاعر بیان کرتے تھے، شعر پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، انہوں نے خواہش کی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کروں اور آپ کی بھی تعریف کروں اور آپ کو وہ تعریف سناؤں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی آپ کی تعریف بیان کرنا شروع کی، اپنے شعر پڑھنا شروع کیے، فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا جس کا رنگ گندمی رنگ کا تھا، اور اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون؟ تو اس صحابی نے اپنا نام بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، جو صحابی اشعار پڑھ رہا تھا، فرمایا چپ رہو۔ یہ فرماتے ہیں میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، آپ نے پھر فرمایا کہ چپ رہو۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہی فرمایا کہ چپ رہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون شخص ہیں جس کی وجہ سے، جن کے آنے کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چپ کروا دیا، آپ نے مجھے خاموش کروا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جو فضول باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو معزز دوستو، جو صحابی اشعار پڑھ رہا تھا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعریف کر رہا ہو اور وہ فضول باتوں میں آ جائے؟ تو معزز دوستو، اس کو خاموش اس وجہ سے کروایا گیا کیونکہ یہ تعریف کرنے میں مبالغہ کر رہا تھا، یعنی کہ بہت بڑھا چڑھا کر یہ تعریف کر رہا تھا۔ اور ایک اور واقعہ ہے، جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت بھی مدینہ کی جو بچیاں تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ان بچیوں نے دف بجانا شروع کیا اور یہ اشعار پڑھے تھے، بڑے مشہور اشعار ہیں، طلع البدر علینا۔ تو اس وقت بھی وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بچیاں دف بجاتی رہی اور اشعار پڑھتی رہی۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے تو وہ بچیاں پڑھتی رہی اور دف بجاتی رہی، لیکن جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان بچیوں نے وہ دف نیچے رکھ لیا اور اس کے اوپر خود بیٹھ گئی اور جو اشعار پڑھ رہی تھی ان کو بند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان عمر سے ڈرتا ہے، شیطان عمر سے بھاگتا ہے۔ تو معزز دوستو، یہ تھے وہ حضرت اسود بن سریع رضی اللہ تعالی عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کروایا تھا، اور جو شخص آیا تھا وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو معزز دوستو، اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی۔ اللہ حافظ۔